بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی 2-3 دن پہلے جو میرا حال تو یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی کلفت ہوتی ہے. فون تک اٹھانا گوارا نہیں ہے. ایک فون آئے میرے پاس کہ دیکھو نظام الدین تو بند ہے، اور شورا والوں نے، عالمی شورا، یہ جو بنی ہے نا، یہ خبیث تفرقہ ڈالنے والے، انہوں نے ان کی مسجد جو ہے فیض رحمان، اس میں پورے ملک کا پرانوں کا جو اجتماع کر لیا. میں نے فون کیا بمبئی، دہلی میں جو ہمارے دوست ہیں فیض الہی کے آس پاس ہی رہتے ہیں. بھائی کیا حال ہے فیض الہی کا، کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی جب سے کرونا آیا فروری مارچ سے یہاں پر کوئی تبلیغ کا عمل نہیں ہوا، اور ابھی وہ چیریٹی کے لیے علاقے کے مسلمانوں نے، بہت برا حال ہے غریب مسلمانوں کا، نہ دوا ہے، نہ کھانے کا ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے. تو لوگ اپنی چیزیں ڈال جاتے ہیں، کھانے پینے کی، کپڑے اور ضرورت کی چیزیں. تو غریب لوگ آ کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، کپڑے بھی لے لیتے ہیں، اور ضروریات کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں. تو چیریٹی کا مرکز بنا ہوا ہے، تبلیغ کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے. اور کہنے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، سنا تو ہم نے بھی تھا ہے. 2 دن تک تلاش کرتے رہے، کسی کو نہیں ملے. نہیں کسی نے کہا کہ وہ وجاہت قاسمی، یہ جو مسلم راشٹر منچ کے شیطان جو ہیں RSS کے، ہاں، ظفر شورش سے لے کر یہ وجاہت تک، لعنت بھیجتا ہوں میں ان پر. RSS کا تو مقصد کھل کر سامنے آ گیا جو کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمان اور اسلام کو ختم کرنا. تو شاید وجاہت قاسمی کے پاس ہوں. بہرحال تیسرے دن کچھ دیر کے لیے آئے، اور ان بنیوں نے مکاری سے پوری ان کی ایک تقریر چلا دی. آپ اگر غور سے دیکھیں اس کو تو وہ تقریر بہت پرانی ہے، اور تصویریں بھی بہت پرانی ہیں. مولانا آئے ہوں گے چند منٹ کے لیے، لیکن یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے یہ غلط دیا جا رہا ہے. مولانا ابراہیم دیکھیے، میرا 60 سالہ تعلق ہے ان کے ساتھ، 60 سالہ. 59 کی بات ہے. میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا علی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 3 مہینے، میری اردو بھی اچھی تھی، فارسی پڑھا دی تھی، میں ڈائریکٹ عربی میں داخل ہو گیا جامعہ حسینیہ میں. تو پہلا سال تھا میرا. میرے والد چونکہ شروع کے تبلیغ کے تھے، میں رمضان میں 10 دن کے لیے جماعت میں نکلا. مولانا ابراہیم دیولہ ہمارا امیر، اور مولانا یعقوب قاسمی دیزوری والے، دونوں برابر درجے کے، دونوں دارالعلوم میں پڑھانے والے، دونوں علمی اعتبار سے ٹھوس. اس وقت سے، اور مولانا کے مزاج میں فروتنی، سادگی، عاجزی، ہم سب ان کے معتقد. اور شیطان ایسی لوگوں کو تلاش کرتا ہے. دیکھیے تصوف کے بہت سارے سلسلے، میں آپ کو 1 درجن بتا سکتا ہوں. یہ روشنیاں اور یہ شتاریہ اور فلاں اور بہدیویہ، یہ سب باطل کی طرف، اب گمراہی کی طرف لے جانے والے، بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے لوگ، ایسے کی تلاش میں شیطان رہتا ہے. اب مولانا نے وہاں پر، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلا اختلاف ہوا تو وہ یہاں پر آیا تھا سریش والا، اور کسی نے ہمیں ٹیلی فون پر بھیجا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم مجھے امیر مانتے ہو؟ نہیں مانتا. آواز تو مولانا ابراہیم کی تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مولانا ابراہیم ایسے آدمی نہیں ہیں. ان کا اللہ نے ایک مقام دیا تھا. مولانا صاحب اپنا جانشین مقرر کر کے باہر جاتے تھے. مشورے میں ان کی اہمیت تھی، بات کو اہمیت دی جاتی تھی. مولانا اپنا استاد مانتے تھے. بہرحال یہیں سے شروع ہوا فتنہ، اور آج تک بڑے بڑے اہل اللہ نے سمجھایا، بڑے بڑے علماء نے سمجھایا کہ بھائی یہ کیا ہے. بس اڑیل ٹٹو کی طرح پر 2 چیزوں پر اڑ گئے. ایک تو یہ کہ مولانا صاحب گھر چل جائیں. بھائی مولانا صاحب اس خاندان سے ہیں، ہاں، جس خاندان کی 7 8 10 نسلوں سے پورا ملک ان کا احسان مند ہے، ان کا اور سید احمد شہید کے خاندان کا، مفتی لاہی بخش خاندلے میں. کیسے کیسے اللہ والے گزرے. ابھی اس پر گنانے کا وقت نہیں، میں کئی چیزیں کہہ بھی چکا ہوں. بھائی تبلیغ کا کام
मौलाना इस्माइल झंझानवी, जिन्होंने बंगले वाली मस्जिद का मरकज बनाकर काम शुरू किया था। उसके बाद उनका बेटे मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद मौलाना इलियास, उनके छोटे भाई, फिर मौलाना यूसुफ। मौलाना यूसुफ को भी तकरीबन 50 साल जिंदगी में 40 साल तक तो कोई बनिया गुजराती आया नहीं वहां पर। और ये 4 नस्लों की मेहनत मेवाती है, या जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, 2 आबा के बुजुर्गों के ताल्लुक रखने वाले, इनको हटा दो। क्यों? कि बनियों के पास पैसा है। यानी इतनी गलत बात इब्राहिम दौला कह सकता है माल की बुनियाद पर? और दूसरी शर्त, यानी आप देखो इससे बढ़कर नमक हरामी क्या होगी। जिस खानदान से तुमने ये मकाम पाया, दुनिया तुम तरफ मुतवज्जो हुई, हाँ, तुम्हें एक बड़ा आलिम समझने लगी। दूसरी शर्त, इतनी गलत जो कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, सीरत के खिलाफ, खुलफा राशिदीन सब के खिलाफ जितने बातिल फिरका आज तक हुए हैं, दौर सहाबा से लेकर, खारजिया उस दौर का फिरका है, शियत उस दौर का फिरका है, कदरिया उस दौर का फिरका है, जहामिया उस दौर का फिरका है, और आज तक जितने, हद तक किसी नबुवत के दावेदार ने भी, मुद्दई ने भी इतनी गलत बात नहीं कही कि शूरा बिल आमिर। अफसोस कि हम दीन से दूर हो गए, बुनियादी बातों से दूर हो गए, और बुजुर्ग परस्ती का ये, वरना ये बात तो सुनने के काबिल ही नहीं थी कि कोई सुने। 14 साल में किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा शूरा बिल आमिर कि 4-5 बनियों को बिठा दो, वो बारी बारी फैसले करते रहेंगे। इतनी गलत बात मौलाना इब्राहिम दौला ने की। डरे अल्लाह के अज़ाब से। एक बार हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब तहज्जुद के मौके पर मुताला कर रहे थे, चीख मारी। मौलाना उबैदुल्लाह फरमाने लगे, बली भाई रहमतुल्लाह अलैह, मैं दौड़ करके, हजरत क्या हो गया? फरमाया मैं एक किताब का मुताला कर रहा था कि 70 औलिया अल्लाह जो जिंदगी भर दीन का काम किया, अल्लाह के खास वली, मौत पर तो उनका ईमान सल्ब कर लिया गया। ऐसी हरकतों से ईमान सल्ब हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है निजामुद्दीन तो माना है, हम कहां तुम्हारा काम है, किस जगह है, मुझे बताइए। पाकिस्तान में अभी रावण का इज्तिमा होने वाला आजकल में, नवंबर के पहले हफ्ते में। हुकूमत ने पूरा कंट्रोल कर लिया उस पर। हुकूमत ने कहा सिर्फ 50,000 का मजमा होगा, और जो एक मरतबा इज्तिमा में दाखिल होगा 3 दिन तक बाहर नहीं निकल सकेगा। और कोरोना की पूरी पासदारी, मास्क भी होगा, फासला भी होगा, इसका करना पड़ेगा। कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकेगा गैर पाकिस्तानी, ना ये बनी है, और ना कोई आदमी बयान कर सकेगा, ना यहाँ बाहर से कोई जमात जाएगी यहाँ से। एक मकामी तौर पर कुछ दिन की बातें हो जाएगी। ये किया तो हुकूमत ने फैसला, लेकिन ये वहां के जो बदमाश शुराई बैठे हुए हैं, बनी है वहां के, जिनका सरगना यामीन है कराची का, इसने माल के बलबूते पे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बदमाशों का और कमीनों का और खबीसों का। ये बाद में कहने लगा नहीं, ये तो हमने मशवरा किया। इनकी हरकतें इस काबिल हैं कि अगर इस्लामी निजाम में तो इन्हें लटका दिया जाए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त निजामुद्दीन का मशरबा चल रहा है, चारों सूबा में, हर जिले में, हर जगह शब जुमा भी शुरू हो गया। 3-3 दिन 4-4 आदमी, जमातें भी सैकड़ों निकल रही हैं। बाहर के मुल्क के लिए 65 जमातें तैयार हैं। सारा काम निजामुद्दीन, इन्होंने अभी मेवात में जिला कसूर में जो मशवरा रखा था उस महीने में, तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों को, उनके पास करोड़ों रुपये थे, उनके अरबों खरबों तो वो है जो मुजारबत में इन हरामजादों ने कमाए हैं, गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का माल छीन कर, और सारे माल वालों पर कब्जा किया हुआ है। तो इन लोगों ने ये किया कि जो निजामुद्दीन के जहन के लोग थे, पुलिस को रिश्वत देकर, माल देकर उठवाया उनको, और कहा कि दस्तखत करो कि हम ना साद बिन हारून यानी मौलाना साद का नाम लेंगे, ना निजामुद्दीन का। तो तुम्हारे बाप ने तबलीग शुरू की थी रायबंद में, और लोग परेशान, जब हकीकत लोगों को मालूम है इन बदमाशों की।
کہ ایک طرف اکرام مسلم اکرام مسلم، یہ اکرام مسلم ہے، اور پولیس کے ذریعے سے تم یہ جبرن کرنا چاہتے ہو، تھو تھو ہو رہی ان پر. اور یہ سب کیا ہے احمد لاٹ اور ان لوگوں نے. حاجی صاحب اچھے آدمی تھے، لیکن ان سے غلطی یہ تھی کہ والد دے تھے، اور انہوں نے علماء کو، شروع میں تو کافی علماء تھے، آہستہ آہستہ اٹھتے چلے گئے، نئے علماء کو قریب نہیں آنے دیا، اور یہ بنیے گھسنے میں بڑے ماہر ہیں. اب ہر سال یہ گجراتی بنیوں نے جا جا کر اور کانا پھوسی کر کے اور یہ شیطانی پھونکے مار مار کر حاجی صاحب کو پتہ نہیں کس راستے پر ڈال دیا. جو علماء تھے مولانا بھاولپوری، اور وہ کہتے تھے یہ شیطان ہے سارے گجراتی، یہ فتنہ کرنے کے لیے آتے ہیں، نظام الدین جاؤ، ڈانٹتے تھے ان کو ہمیشہ. رائے بھی پورا الحمدللہ پورا پاکستان مولانا صاحب کے ساتھ ہے. یہ اس ملک ہے برطانیہ. برطانیہ میں حافظ پٹیل صاحب ایک جاہل آدمی ہے، حافظ قرآن ہے بس. ان بنیوں نے جو بمبئی کے تھے مولانا عمر صاحب کی قوم کے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے جب تاریخ لکھی جائے گی ایمانداری سے انگلینڈ کی، تو حافظ پٹیل کو تبلیغ کا بانی نہیں، تبلیغ کا قاتل لکھا جائے گا. اس نے ایک غاصبانہ قبضے کے انداز پر جو شورا بنائے، اس میں بھی سارے گجراتی، دو ایک آدھ پاکستانی بنگالی، ٹرسٹ جو آیا الحمدللہ اللہ چیز سے چاہ کام لے لے. ہمارا حاجی بوستان ہے، علماء سے اچھا گہرا تعلق رکھتے، بندے سے بھی اور سبھی سے. اللہ نے ان سے کام لیا کہ اب یہاں پر جو ٹرسٹ بنا ہے، جو شورا بنی ہے، اس میں کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی علاقے ہائیجیک نہیں کر سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا. امت پنے کے ساتھ عرب بھی ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہیں، تینوں ملکوں کے لوگ ہیں بر صغیر کے. بس اللہ نے کام لے لیا، اور کام یہاں ایسی ڈر کے مارے کرونا کے 2 مہینے پہلے تقریباً حاجی صاحب آئے، تو اب الحمدللہ یہاں پر ہماری جماعتیں 4 مہینے کی، چلے کی کئی جماعتیں چل رہی. لندن سے 15 جماعتیں ہر ہفتے کے اجتماع سے 3 روزہ نکل رہی ہے. اور شمالی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کو سوجھ بوجھ دی ہے. انہوں نے پہلے سے نکالنے شروع کر دی تھی پوچھے بغیر. اگر ان کی جماعت ہے جو نکل رہی ہے ہر ہفتے، اور جو یورپ میں بھی جا رہی ہے، تو ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن اس پورے عرصے میں فروری کے بعد ان جو بنی عاشورہ اس کی ایک جماعت 3 دن کے یہاں پر نہیں نکلی. اب تو ایک اور فتنہ شروع ہوگا. یہ جو یامین فتین ہے سب سے بڑا شریر کراچی کا، اس کا جانشین سولت سکندر ہے. اور سولت سکندر نے ایک نئی شورا بنوائی ہے، اس میں حافظ پٹیل کا بیٹا سعید، مولوی سعید پٹیل، اور اس کا ساتھی یوسف دروان، اور یعنی سارے صورتی لیے، کوئی بھروچی نہیں. حتیٰ کہ ولی بھروچی جو ہر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتا ہے ان پر ہر سال. شوکت مالجی اس کے گھر میں عالم شورا، اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا ابھی. 45 پراپرٹی حکومت نے قبضے میں لے لی، اور بڑے اس کے اکاؤنٹ بینکوں میں. یہ بات کبھی اور بتاؤں گا شوکت کے دھندے کی. تو کوئی بھروچی نہیں. اب آپس میں جوتم پہ دار. حافظ پٹیل نے یہی کیا تھا. مولانا یعقوب قاسمی بڑے عالم تھے، شروع میں ان کی تقریروں سے، قرآن و سنت کے دلال سے متاثر ہوئے. امریکہ والے، یورپ والے، یہاں والے تبلیغ میں لگے. اب چونکہ بھروچی تھے، حافظ پٹیل نے ان کا پتہ صاف کر دیا. جو آج سولت نے اسی پر عمل کیا. ایک فتنہ ان کا آپس میں چل رہا اور چلتا رہے گا. کوئی جماعت ان کے 3 دن کی. اب تو الحمدللہ علماء کے پاس پہنچ کر علماء نے کہا چپ چاپ بلوں میں گھسے رہو، تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ والا سارا علماء تبلیغ کے موافق تو نہیں ہے نا، خاص طور پر گجراتی. اسی طرح پوری دنیا میں آپ دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، سوائے 2-3 بوڑھے شیخ یونس جیسے جن کو پھانسا ہوا ان بنیوں نے اور رائن والوں نے، اس کے علاوہ ساری نئی نسل، چاہے فرانس کی، جرمنی کی، اٹلی کی، یونان کی، بوزنیا، سب جگہ کی، وہ نظام الدین کے ساتھ ہے. بڑا کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی. یہ حال امریکہ کینیڈا کا ہے، پناما بارباڈوس کا ہے.
اللہ نے صاف کر دیا ان کا